اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ قرآن کریم موعظہ ہے اور پروردگار متعال کی جانب سے بھیجا گیا موعظہ ہے۔ موعظہ یعنی وہ وعظ و نصیحت کی بات کہ جو ایک طرف سے دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور دوسری طرف سے انسانی سوئے ہوئے دلوں کو بیدار کرتی ہے۔ چار خصوصیتیں جو اس آیت میں قرآن کریم کے لیے بیان ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگو تم تک پروردگار متعال کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ اور نصیحت آئی ہے، شفاء لما فی الصدور اور وہ چیز آئی ہے کہ جو دلوں کو شفا بخشنے والی ہے، وَهُدًى اور یہ سراپا ہدایت کی کتاب تم تک آئی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ ان چار خاصیتوں میں پہلی خاصیت کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں جس کی طرف اشارہ کیا وہ قرآن کا موعظہ ہونا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب اپنے فرزند ارجمن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کی تو فرمایا کہ احیِ قلبک بالموعظہ، اے بیٹا حسن اپنے دلوں کو، اپنے دل کو موعظے کے ذریعے سے زندہ کرو۔ تو امیر المومنین نے موعظے کی خاصیت یہ فرمائی کہ وہ دل کے جو سو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، ان کو اگر زندہ کرنا ہو تو موعظہ کریں، موعظہ سنیں، وعظ و نصیحت کی بات سنیں، قرآن جیسا موعظہ۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لم یعظ احدا بمثل ھذا القرآن، کہ اللہ تعالی نے قرآن جیسا کوئی موعظہ کسی کی طرف نازل نہیں کیا ہے، کسی کو قرآن جیسے موعظے کے ذریعے سے نصیحت نہیں کی جیسی نصیحت قرآن کے ذریعے کی گئی ہے۔ بس قرآن سب سے بہترین نصیحت کی کتاب ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ کفا بالموت واعظا، موت کافی ہے وعظ اور نصیحت کے لیے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ سورہ ہود کے آخر میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انبیاء کا تذکرہ آنے کے بعد کہ انبیاء کے قصوں میں ایک تو حق کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، معاد کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں، دوسری طرف سے یہ انبیاء کے قصے میں ہر موڑ موعظہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں ہر موڑ پہ قرآن کریم میں موعظہ نظر آتا ہے۔ قرآن کریم جو انسان کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جب قیامت کی تصویر کھینچتا ہے تو ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ انسانی دل ایک مرتبہ بیدار ہو جاتے ہیں ان آیات میں کہ جو قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق ہے، قیامت کے خوفناک مناظر، قیامت کے وحشت میں ڈال دینے والے مناظر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ دن وہ ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ جس دن انسان خوف کے مارے، اپنے اعمال کے خوف کے مارے، اور اس خوف سے کہ کہیں کوئی مجھ سے میری کوئی نیکی نہ مانگ لے، فرار کرے گا۔ کس سے فرار کرے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے۔ یہ دنیا میں سب سے ہر دل عزیز جو شخصیتیں تھیں ان سے فرار کر رہا ہے۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے گھر والوں سے، اپنے فرزند سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی حالت وہ ہوگی کہ جو اسے دوسرے کی حالت میں اصلاً توجہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں دے رہی ہوگی۔ اس طرح سے اپنی حالت میں وہ مگن ہوگا، اپنے اعمال کے کٹہرے میں اس طرح سے وہ کھڑا ہوگا کہ اس کو دوسرے کی کوئی فکر اس وقت نہیں ہوگی، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیت سن کر، سمجھ کر، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھ کے انسان نصیحت، انسان پند اور نصیحت نہیں لیتا۔ جب انجام کا خوف دلایا جائے تو یہ سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور خصلت کے جو قیامت کے بارے میں فرمائی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن وہ ہوگا کہ جو نہ مال کام آئے گا جس دن، اور نہ جس دن اولاد کام آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دل کام آئے گا کہ جو صحیح اور سلامت دل تھا، جس میں کوئی بیماری نہیں تھی، جو مردہ نہیں تھا، زندہ تھا۔ قلب سلیم یعنی قلب صحیح و سالم۔ صحیح و سالم انشاءاللہ جب ہم قرآن کے شفا ہونے کی بات کریں گے تو وہاں مزید بتائیں گے کہ قلب کبھی مریض ہوتا ہے اور کبھی صحیح و سالم ہوتا ہے۔ وہ انسان کے جو قلب سالم لے کر اس آخرت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا وہی نجات یافتہ ہوگا، اور دوسری کوئی چیز کہ جو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی تھی، نفع پہنچا سکتی تھی، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ قرآن کا یہ حتمی اعلان ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، یعنی کوئی اور کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو تم خود اپنے آپ کے کام آؤ گے، کیونکہ قلب یعنی وہی انسان کی حقیقت۔ اسی دن کا اور نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ دن وہ ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی معذرت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی اگر سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور وہ ظلم کس پہ ہے؟ اپنے نفس پہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کا ارشاد ہے کہ شرک عظیم ظلم ہے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہیں آئے گی، یہ وہ دن ہوگا۔ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اس دن ایسا ہوگا کہ مجرم دل سے ایک بات کی تمنا کرے گا لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ مجرم کیا تمنا کرے گا؟ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، عجیب جملہ ہے یہ، عجیب، انسان کو جھنجھوڑ دینے والا، انسان کو ہلا دینے والا۔ مجرم اس دن یہ چاہے گا اور دل سے چاہے گا کہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، اگرچہ اس کو اس کے بدلے میں
اپنی اولاد کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے. فدیہ، وہ فدیہ دینے پہ، قربانی دینے پہ حاضر ہوگا، بدلہ دینے پہ حاضر. کس کا بدلہ؟ بے بنی ہی، اپنی اولاد کا بدلہ. اولاد کہ جس کی محبت مثال زدنی ہے، یعنی جس کی محبت مثالی ہے، اس اولاد کو اپنی قربان کرنے پہ تیار ہوگا. اور تیار نہیں ہوگا، دل سے چاہے گا. یودو یعنی مودت سے ہے، دل سے یہ چاہے گا کہ اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے اپنی اولاد کو قربان کر کے. وصاحبتہ واخیہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جو اس نے جتنا ذخیرہ کیا ہے ان سب کو. پھر آگے بڑھ کے آیت کہتی ہے کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو زمین و آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب کو قربان کرنے کے در پہ ہوگا تاکہ وہ اس کو نجات دے دے. کلا، مگر اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے. یہ آیات اسی ہمارے قرآن میں موجود ہیں کہ جس کو ہم نے ایک طاقچے پہ رکھ دیا ہے اور دھول مٹی کھا رہا ہے، اور اس کو صرف اور صرف شادی کے موقع پہ استعمال کر لیتے ہیں، جہیز میں دینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور قرآن خوانی کے موقع پہ اگر کسی نے پڑھ دیا تو پڑھ دیا. تبرک کے موقع پہ بس جب تبرک اور کسی کو برکت لینی ہو تو وہ قرآن کو چھو لیتا ہے. بہت بڑی بات یہ ہو جاتی ہے، قرآن کے سائے سے گزر جاتا ہے. ہمارا قرآن، ہماری قرآن سے بہرہ مندی اسی حد تک ہے مسلمانوں کی. آج جن معاشروں میں قرآن اس طرح مطروح ہو گیا، اسی قرآن میں یہ جملے موجود ہیں. بس ہم نے پروردگار متعال کا یہ جھنجھوڑ دینے والا خطاب ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت اتری ہے، اس نصیحت کو دیکھو تو، اس نصیحت پہ ایک نگاہ تو ڈالو. کم سے کم ان آیات کا ترجمہ ہی دیکھ لو. جب ترجمہ دیکھو گے تو خود تمہارا سویا ہوا دل وہ خود ہی بیدار ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ قرآن کی خاصیت ایک شفا ہے، جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان ہوگی، کل کی گفتگو میں، کہ قرآن شفا ہے. بس نصیحت ہے، ان آیات میں نصیحت ہے. یہ قیامت کے متعلق جو آیات ہیں ان میں سے بھی میں نے چند نمونے صرف آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. سورہ حج کی وہ آیت میں نے پڑھی نہیں کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن آپ دیکھیں گے کہ وہ مائیں کہ جو اپنے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہیں، وہ اس قیامت کی ہولناکیوں سے اپنے بچے کو سقط کر دیں گی. اور دودھ پلانے والی مائیں، ایسا عالم ہوگا اس قیامت کے رونما ہونے کا کہ دودھ پلانے والی مائیں اصلاً یہ بھول جائیں گی کہ میرا کوئی بچہ بھی تھا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن جان لیجئے کہ یہ مدہوش نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفناکی میں ہیں. تو انجام جب یہ ہے تو اس دنیا میں ہمارا برتاؤ یہ کیوں ہے؟ کوئی بھی عقل مند 60 سال کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں سال کو قربان نہیں کرتا ہے. کوئی بھی عقل مند، کسی بھی عقل مند سے یہ پوچھا جائے. یہ جو اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ نادانی کی وجہ سے کرتا ہے. اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم آیا ہے موعظہ بن کے. موعظہ دیکھیں، موعظے میں ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری دلیلیں لائی جائیں، بہت سارے برہان لائے جائیں، فلسفیانہ گفتگو کی جائے، خلقت کے متعلق برہان لائے جائیں، شرک اور توحید کے متعلق. موعظے میں وہ گفتگو جو جھنجھوڑنے والی ہوتی ہے یا انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دلانے والی، انسان کے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ
کہ جن کو ہم خالی لفظی نام سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ پر اعتماد دلانے کے لیے ہے۔ موعظہ یہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ طلاق میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بھی اپنی زندگی میں اپنے خلاصی چاہتا ہو کسی مشکل سے، کسی مشکل میں پڑ گیا ہو، انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہی رہتی ہیں، مشکلات سے ہر انسان نجات چاہتا ہے، چھٹکارا چاہتا ہے۔ چھٹکارا اور خلاصی اور نجات کو عربی میں کہتے ہیں مخرج، یعنی نکلنے کا راستہ۔ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی اپنی مشکلات میں خداوند متعال کو نظر میں رکھے، ان مشکلات سے نجات کے لیے وہ ان راستوں کو نہ اپنائے کہ جو شیطان اور نفس اسے دکھا رہے ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرے کہ جس کو خداوند متعال اس کے سامنے پیش کیے ہوئے ہے، تو یہ ہے تقوی۔ جب بھی کوئی کسی قسم کی مالی مشکل آ جائے، خانوادگی اور عائلی مشکل آ جائے، معاشرتی مشکل آ جائے، سیاسی مشکل آ جائے، چھٹکارا چاہیے، اس کا راستہ یہ ہے کہ ان راستوں کو مت اپنائے کہ جو راستے آپ کے نفس کو لگتے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جب ایسا کام کرے گا تو خدا خود اس کے لیے راہ نجات خود اس کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ آیت ایک نصیحت ہے انسان کی زندگی کے ہر موڑ میں، جہاں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے جس سے راہ نجات نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو۔ وَمَن، آگے بڑھ کے آیت کہتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو بھی، یہ توکل کا موضوع اتنا دلچسپ موضوع ہے قرآن کا، اور اس میں اتنا مؤثر اس میں موعظہ ہے کہ میں جب بھی ان آیات کو پڑھتا ہوں ایک امید کی لہر دوڑ آتی ہے کہ وہ ذات، کیونکہ قرآنی نظریے کے مطابق واحد ذات جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے اپنے ہر معاملے میں، وہ خدا کی ذات ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی مشکلات میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ جان لے کہ خدا کافی ہے اس کی نجات کے لیے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہم عام طور پہ وہاں پہ بھروسے کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال پہ بھروسہ کرو کہ جب آپ کے سامنے دنیاوی اسباب ہیں، مثلا مال ہے، اولاد ہے، پارٹی ہے، انجمن ہے، ٹرسٹ ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی کسی مقام سے رابطہ ہے صحیح سے، پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ ان پہ بھروسہ کرو، یہ تمہارا کام کر دیں گی۔ یا کسی خوف ہو، کسی مشکل میں گرفتار ہونے کا خوف ہو، کسی ضرر اور نقصان کا خوف ہو کہ فلاں شخص مجھے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں شخص میری اس چیز کو چھین سکتا ہے، فلاں شخص میری اس شہرت کو، یا فلاں چیز یا فلاں واقعہ میری شہرت کو ختم کر سکتا ہے، میرے مال کو ختم کر سکتا ہے۔ جہاں کسی چیز کے جانے کا خوف ہو، یا جہاں کسی چیز کے ملنے کی آرزو ہو۔ انسانی زندگی میں آپ اگر ایک ایک کر کے فہرست بنائیں تو جہاں جہاں انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے، وہاں وہاں نفس اور شیطان اس کے لیے ہزاروں قسم کے اسباب فراہم کر دیتے، کہتے ہیں کہ اس سے مل سکتا ہے، اس سے مل سکتا ہے، اس سے رابطہ بناؤ، نماز ضروری نہیں اول وقت میں پڑھو، فلاں کے پاس جاؤ۔ اس طرح سے وہ راستہ دکھلاتا ہے شیطان کہ آپ اپنے واجبات سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی چیز کے جانے کا، ہاتھ سے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو کئی ڈرانے کے لیے شیطان آ کے کئی چیزوں سے ڈراتا ہے، کہتا ہے تمہارا مال چلا جائے گا، اس لیے فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کی آؤ بھگت کرو، وہ جو کہے اس کی بات مانو، فلاں پارٹی ایسے ہی ہے، فلاں ٹرسٹ ایسے ہی ہے، فلاں گروہ ایسے ہی ہے، میرا کسی خاص اس
گروہ یا خاص کسی اس پہ وہ نہیں ہے، میں ایک قرآنی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ بھی وہ راستہ شیطان دکھلا رہا ہے وہاں ان تمام امور میں خداوند نے متعال فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واحد ہستی کہ جو نافع اور ضار ہے، یعنی نفع بھی پہنچا سکتی ہے اور ضرر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ خدا کی ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی انسان میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس صورت میں امید بھی خدا سے رکھے گا اور خوف بھی خدا سے رکھے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب جبرائیل کے ذریعے سے وحی کی اور نصیحت کی پیغمبر اکرم کو، تو کہا کہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ توکل بر خدا، بھروسہ خدا پر۔ اور خدا پر بھروسے کی دو نشانیاں ہیں، صرف لا یرجو الا اللہ ولا یخاف الا من اللہ، کہ وہ صرف اللہ سے امید رکھتا ہے اور صرف اللہ ہی کا خوف رکھتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ موعظہ ہے، سراسر موعظہ ہے، قرآن موعظہ ہے، سراسر موعظہ۔ اس کی توحیدی آیات کو دیکھ لیں تو وہ معجزہ ہے، اس کی قیامت کی آیات کو، قیامت کے متعلق آیات کو دیکھ لیں تو وہ معجزہ ہے، موعظہ ہے، اسماء الہی کے بارے میں دیکھ لیں تو وہ موعظہ ہے۔ ایک ایک آیت اس کی موعظہ بن سکتی ہے، لیکن ہم اس نیت سے پڑھیں تو ہم نصیحت لینے کی نیت سے پڑھتے ہی نہیں، ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، موعظے کی نیت سے پڑھیں، اگرچہ آپ اس کا ترجمہ ہی کیوں نہ دیکھیں، آپ کو وہ موعظہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری راہ میں ایک قدم بڑھائے گا ہم اس کے سامنے راستے فراہم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔